یوکرین کے مقبوضہ علاقے کریمیا میں روسی حمایت یافتہ حکام کا کہنا ہے کہ جزیرہ ماہ پر یوکرین کے حملوں کی تازہ ترین لہر میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ علاقائی دارالحکومت سمفروپول میں غیر رہائشی سہولیات کے طور پر بیان کیے گئے حملوں میں سے ایک میں 3 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے، ایسا لگتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں ہلاکتیں ہوئیں۔ ایک نیپالی شیرپا گائیڈ جو 6 روز قبل ایورسٹ پر لاپتہ ہو گیا، جو 6 روز قبل ماؤنٹ ایورسٹ پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس خوف کے بعد ایکسپیڈیشنز کے پیمبا شیرپا کے مطابق جو لاپتہ گائیڈ کی تلاش میں شیرپا کی تلاش میں کوآرڈینیشن کر رہا تھا، داوا شیرپا کو جمعرات کی صبح صفائی والے عملے نے اس وقت پایا جب وہ کھمبو آئس فال کے گرد برفیلی ڈھلوانوں پر رینگ رہا تھا۔ جرمنی بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC میں عارضی نشست حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ وزیر خارجہ جوہان وڈفول نے مشورہ دیا کہ اسرائیل کے لیے برلن کی حمایت کی بچ سکتی ہے، NSC ووٹوں کی قیمت لگ سکتی ہے۔ UNSC 15 ممبران پر مشتمل لان اور 10 منتخب ممبران شامل ہیں جو 2 سال کی مدت پوری کر رہے ہیں۔ جرمنی مغربی یورپ اور دیگر گروپ کے لیے مختص کردہ 2 نشستوں کے لیے آسٹریا اور پرتگال کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، اس کے بجائے 2 دیگر ممالک نے بالآخر پوزیشنیں حاصل کر لیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ کے اقدامات کے حق میں ووٹ دیا ہے کیونکہ تنازع چوتھے مہینے میں داخل ہو گیا ہے اور دونوں فریق ان قانون سازوں کی جانب ہیں۔ بدھ کو ہونے والی ووٹنگ قانون سازوں کی جانب سے امریکہ کو ایک تنازع کو ختم کرنے پر مجبور کرنے کی پہلی کامیاب کوشش کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں ہزاروں شہریوں کی ہلاکتوں سے لے کر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ داخلوں میں توسیع اور اہلیت کے معیار میں کمی کے باوجود 2025-26 کے تعلیمی سیشن کے لیے پاکستان بھر میں 743 کی نشستیں خالی رہیں، جس سے میڈیکل اور ڈینٹل کی تعلیم کی مانگ میں کمی کے خدشات بڑھ گئے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر میں 187 سرکاری اور نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں 22,300 سے زائد نشستیں دستیاب ہیں۔ تاہم پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMNDC کی جانب سے داخلے کی کم از شرائط کم کرنے کے بعد بھی 743 نشستیں خالی رہیں۔ وٹامن ڈی پر مبنی تھراپی للبے کے ٹیومر کے ارد گرد حفاظتی رکاوٹ کو دوبارہ بنانے میں مدد کر سکتی ہے، جو بیماری کو علاجش کے لیے مزید کمزور بنانے کا ایک ممکنہ نیا طریقہ پیش کرتی ہے۔ ڈانا فاربر کینسر انسٹی ٹیوٹ کے زیر قیادت ایک چھوٹے سے کلینکل ٹرائل سے پتہ چلا ہے کہ پریکل سٹول ایک FDA سے منظور شدہ وٹامن ڈی انالاگ جو دیگر حالات کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے غیر علاج شدہ میٹاسٹیٹک ٹیک لبلبے کے کینسر کے مریضوں میں معیاری کیموتھراپی کے ساتھ محفوظ طریقے سے ملایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے رہائشی علاقوں میں کام کرنے والے غیر قانونی صنعتی یونٹس کے خلاف صوبہ بھر میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مہم کے ایک حصے کے طور پر محکمہ تحفظ ماحولیات چنیوٹ کی ٹیم نے ایک چمڑے کی پروسیسنگ یونٹ کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا، جس پر ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کا الزام ہے۔ پاور ڈویژن نے پاور ٹیرف ٹو ڈیٹر سولر شفٹ کے عنوان سے ایک خبر میں کیے گئے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ صنعتی صارفین کو ان کے منظور شدہ بجلی کے لوڈ سے کم استعمال کرنے یا شمسی اور دیگر آف گرڈ توانائی کے ذرائع پر منتقل کرنے پر جرمانے کی کوئی تجویز IMF کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آئرلینڈ کی میزبانی میں ہونے والی سے افریقی تبیسی سیریز سے مسلسل بارش کے باعث ویسٹ انڈیز کے خلاف کیسل ایونیو میں کھیلے جانے والے میچ سے باہر ہو گئی ہے۔ ترک کردی میچ نے پاکستان کے لیے حسب سے نیچے کی جگہ کی تصدیق کی، جس کے 3 میچوں میں صرف 2 پوائنٹس ہیں۔ یہاں تک کہ اگر پاکستان جمعرات کو اسی مقام پر اپنے آخری میچ میں میزبان ملک آئرلینڈ کو ہرا دیتا ہے، تب بھی وہ زیادہ سے زیادہ 6 پوائنٹس تک ہی پہنچ سکتا ہے۔ چیف منسٹر کے دفتر نے کہا کہ دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں بدھ کے روز آگ لگنے سے 21 افراد کی موت کے بعد دہلی حکومت فائر سیفٹی اصولوں کی کریک ڈاؤن شروع کرے گی۔ چیف منسٹر کے دفتر نے کہا آگ جو شہر میں 2022 کے بعد سے سب سے مہلک نظر آئی ہے، دہلی مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں لگی، جس کے بارے میں میڈیا نے کہا کہ قریبی اسپتال میں زیر علاج مریضوں اور ان کے رشتہ داروں میں یہ آگ مشہور تھی۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے جمعرات کو کہا کہ ان کے ملک کے مخالفین فیصلہ کن دھچکا ملنے کے بعد ہائبرڈ وارفیئر استعمال کر رہے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کی لچک کو کمزور کرنا ہے کہ مشتبیہ جو 8 مارچ کو سپریم لیڈر کے طور پر نامزد ہونے کے بعد سے عوامی طور پر سامنے نہیں آئے ہیں۔ نے یہ ریمارکس ایران کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہے۔ اسلام آباد وفاقی آئینی عدالت ایف سی سی نے جمعرات کے روز فیصلہ دیا ہے زیر التوا معاملات میں جلد فیصلوں کے لیے ہائی کورٹس کو ہدایات نرمی سے جاری کی جائیں اور مناسب ہدایات دیے جائیں، مناسب الونش میں ان کا جواب دیا جائے۔ یہ فیصلہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن این سی سی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے ایک حالیہ پٹیشن کے پس منظر میں آیا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ IHC کی 12 مئی انسانی حقوق قبلہ ایمان زینب مزاری اور سوشل میڈیا کے خلاف کیس میں 2 ہفتوں میں سزا معطلی کی درخواستوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ IHC کو چیلنج کیا گیا تھا۔ صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو میں حکومتی فورسز اور حزب اختلاف کے جنگجوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے کیونکہ انتخابات میں تاخیر پر تنازع بڑھ گیا ہے۔ صدر حسن شیخ محمد کی مدت ملازمت 15 مئی کو ختم ہوئی، لیکن اس میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ اپوزیشن نے اسے غیر آئینی قرار دیا اور جمعرات کو احتجاج کی کال دی۔ فرینچ اوپن میں غلطی سے پھیلی ہوئی کارکردگی کے ساتھ ایک اور بڑی برتری حاصل کرنے کے بعد ٹاپ رینک والی آرینا سبالینکا نے محسوس کیا کہ عدالتوں سے زیادہ دور جانا ہے۔ بس ابھی ٹینس چھوڑنا چاہتی ہوں، سبالینکا نے بدھ کو کوارٹر فائنل میں ڈیانا شنائڈر کے ہاتھوں 3-6، 7-5، 6-0 کی شکست میں 1 سیٹ اور 2 بریکوں کی برتری ضائع کرنے کے بعد کہا۔ جیلن برنسن نے چوتھے کوارٹر میں اپنے 30 پوائنٹس میں سے 13 اسکور کیے اور نیو یارک نکس نے ٹیکساس میں NBA فائنلز میں سے ایک گیم میں بدھ کو سان انطونیو اسپرز کے خلاف 105-95 سے فتح حاصل کرنے کے لیے تیسرے کوارٹر کے 14 پوائنٹس کے خسارے پر قابو پا لیا۔ کیونکہ ٹاؤن دا پوائنٹس کے خسارے پر قابو پا لیا، کارل انتھونی ٹاؤنز نے 18 ڈالا، کیونکہ نکس نے مسلسل 12واں پلے آف گیم جیت لیا، جو لیگ کی تاریخ میں دوسرے طویل ترین پوسٹ سیزن کے سلسلے میں برابر رہا۔ چین نے نیوزی لینڈ کے 4 قانون سازوں پر مئی میں تائیوان کا دورہ کرنے پر یہ کہتے ہوئے پابندی عائد کر دی ہے کہ انہوں نے بیجنگ کے سنگین تحفظات پر عزم مخالفت اور بار پیشگی انتباہات کو نظر انداز کیا۔ جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ویلنگٹن میں چینی سفارت خانے نے اس دورے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازوں نے اعلیٰ سطحی سیاست دانوں سے ملاقات کی، جس کے سنگین منفی سیاسی اثرات ہوئے اور تائپے کی حکمران ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کو غلط اشارے بھیجے۔ اپنے کیلنڈر کو مسدود کریں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 یہاں ہے۔ سپر اسٹارز لیونل میسی، کرسٹیانو رونالڈو، کائلین امباپے اور ہیری کین سے لے کر نوجوان بندوقوں جیسے لامین یامل، ارڈا گلر، یون ڈیومنڈے اور بہت کچھ تک فٹ بال کی روشن ترین صلاحیتیں شمالی امریکہ میں جمع ہوں گی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خلیل الرحمان 193 رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA کے 81ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ستمبر میں UNGA کا اجلاس شروع ہونے پر وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ محکموں پر فائز تھے نے قبرص کے سفیر آندریاس کاکورس کو قریبی مقابلے کے ووٹ میں شکست دینے کے بعد صدارت جیت لی۔ عالمی جغرافیائی سیاسی بحران کے دوران دنیا کے سب سے سفارتی ادارے کا عہدہ سنبھالا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل فون صارفین کے لیے، جس میں 15% ایڈوانس ٹیکس اور 5% جنرل سیلز ٹیکس GST دونوں میں کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ تجاویز پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی میں ترونت کے حال کے لیے ایک وسیع حکمت عملی کے حصے کے طور پر وزارت خزانہ کو پیش کی گئی ہیں۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں شرح خواندگی میں اضافہ، تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانے اور سیکھنے کی سہولیات کو بڑھانے کے لیے کئی بڑی تعلیمی اصلاحات کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیے گئے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی نتائج کے اجرا کی ٹائم لائن کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ سندھ کے وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز محمد اسماعیل راہو کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا، جس میں سیکریٹری یونیورسٹیز محمد عباس بلوچ اور تعلیمی بورڈز کے چیئرپرسنز نے شرکت کی۔
पंजाब हुकूमत ने एक बेहतर ट्रिलियन रुपए का एक बड़े हुनर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तजवीज़ पेश की है, जिसका मकसद सूबे भर के होनहार और माली साल 2026-27 के लिए हुकूमत ने इस प्रोग्राम के तहत 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी है, ताकि आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को माली मदद फराहम की जा सके। गूगल ने जमा 4 बारह लॉन्च किया है, जो एक 12 बिलियन पैरामीटर ओपन एआई मॉडल है, जिसे मुकम्मल तौर पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्हिसार किए बगैर लैपटॉप पर मुकामी तौर पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मॉडल इतना छोटा है कि 16 GB RAM या यूनिफाइड मेमोरी वाले सिस्टम्स पर चल सके। गेमा 4 बारह गूगल के खुले मॉडल्स के जमा ख़ानदान का हिस्सा है, जो इसी तहकीक और टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो जेमिनी मॉडल्स में इस्तेमाल होता है। मॉडल को अपाची 2 सिफर लाइसेंस के तहत जारी किया गया है, जिससे डेवलपर्स और तंजीमों को कम पाबंदियों के साथ इसे इस्तेमाल, तरमीम और तैनात करने की इजाज़त मिलती है। दफ्तर खारजा एफओ ने जुमेरात को उन खबरों की तरदीद की कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई भी मालूमात शेयर की। डार ने रूबियो से 29 मई को वाशिंगटन के एक मुख्तसर दौरे के दौरान मुलाकात की, जहां दोनों ने दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया। रूबियो ने मशरिक व इस्लामाबाद के किरदार की तारीफ़ की थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जुमेरात को ऑस्ट्रिया, किर्गिज़स्तान, पुर्तगाल, ट्रिनिडाद और टोबागो और जिम्बाब्वे को 2027-2028 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हम उनकी इस अहम जिम्मेदारी को निभाने में हर कामयाबी की ख्वाहिश करते हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। सरकारी मीडिया एजेंसी के नमिरात को बताया कि शुमाली कोरिया के रहनुमा कम जोंग उन ने एक नए ऑपरेशनल जौहरी मवाद की तैयारी के कारखाने के दौरे के दौरान मुल्क के जौहरी हथियारों की तेजी से तौसी का मुतालबा किया। कम ने कहा कि हथियारों के दर्जे के जौहरी मवाद की पैदावारी सलाहियत गुज़श्ता 5 सालों में अपनी साबिका सतह से दोगुनी से भी ज्यादा को हो चुकी है और हुकाम को तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक अहदाफ को पूरा करने के लिए पैदावार में मजीद इजाफा करने की हिदायत की है। इंडोनेशिया में बदअनवानी के खिलाफ क्रीक डाउन के दौरान इमिग्रेशन उमूर को इमिग्रेशन दस्तावेजात की इंतजामिया में मबीना बेज़ाबगियों पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदाद बदअनवानी एजेंसी के पीके के तर्जुमान बड़ी प्रसिद्धियों ने जुमेरात को खबर रसां एजेंसी राइटर्स को सलमी करीम की गिरफ्तारी की तस्दीक की। वाशिंगटन डीसी में अमरीकी क़यादत में होने वाली बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंग बंदी पर अमल दरामद करने पर इत्तफाक किया है, लेकिन कहा है कि इसके लिए हिज़्ब अल्लाह की तरफ से फायर बंदी के मुकम्मल खात्मे की ज़रूरत होगी। दोनों ने बुध के रोज़ पायलट जोन बनाने पर भी इत्तफाक किया, जिसमें लबनानी मुसल्लह अफवाज तमाम गैर रियासती अनासर को खारिज करने के लिए इलाके का खुसूसी कंट्रोल संभालेंगी। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात पीएमडी ने जून अगस्त 2026 के सीजन के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में और मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई की है, जिससे ज़राअत, पानी की तलब और हेट व्यू के हालात के बारे में खदशात पैदा हुए हैं। अपने ताज़ा तरीन मौसमी नुक्ता नज़र में पीएमडी ने कहा कि बहर हिंद डुपूल आए एक गैर जानबदार मरहले में रहता है, लेकिन जुलाई तक इसके मुस्बत मरहले में मुंतकिल होने की उम्मीद है, जबकि अल नीनो जनूबी दोगलापिन एंस अल नीनो मरहले में दाखिल हो चुका है और मौसम के दौरान मजीद मजबूत होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हुकाम को हिदायत की है कि आइंदा माली साल के दौरान काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर फराहम किए जाएँ। सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़राअत को जदीद बनाने और पैदावार में इजाफे की कोशिशों के तहत इस इक़दाम के तहत किसानों को 50 से 65 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर्स पर 7,50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद किसानों की पैदावारी लागत को कम करते हुए जदीद ज़रई तरीक़ों को अपनाने में मदद फराहम करना है।